سوال ہے کہ عورت اپنے سر کی کنگھی کے بال بیچ سکتی ہے کہ نہیں؟ عبدالصبور مغل، آج کل ادھر گلیوں میں پھرتے ہیں لوگ، آواز لگاتے ہیں پتہ نہیں بال بیچنے کے 6000 روپے کلو اور پتہ نہیں کتنے بال بیچنے، انتہائی گناہ ہے، حرام ہے بالوں کو بیچنا، عورتوں کا اپنے بالوں کو بیچنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ انسان کے جسم کے کسی بھی عضو کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، حرام ہے اس کا بیچنا۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر آپ کو گلی میں ملے نا، ادھر پھرتے رہتے ہیں، ان کو پڑھوں گے بھائی جاؤ یہاں سے، یہ حرام ہے۔ انسان کے جسم کے کسی بھی عضو کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ مفتی صاحب، انشورنس حرام اور تکافل حلال ہے، یہ کیسے جبکہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب تکافل کو جائز کہتے ہیں، آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ حسان علی فتح جنگ سے، انشورنس حرام ہے اور بالاتفاق حرام ہے، تمام علماء کے نزدیک حرام، اور حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو انشورنس کے اندر جوا ہے، قمار بازی ہے، اور جوا حرام ہے۔ اگر آپ کا پیسہ جہاں آپ جمع کروا رہے ہیں کوئی حادثہ ہوگا تو پیسہ ملے گا، حادثہ نہیں ہوا تو آپ کا پیسہ بھی بڑھ گیا، تو یہ ایک جوا ہے۔ جیسے جوئے پر آدمی مال لگاتا ہے، چل گئی اگر گوٹی تو ٹھیک، نہیں تو اپنا بھی گیا۔ تو ایک تو اس کے اندر جوا، اس وجہ سے بھی جوئے کا عنصر ہے، حرام۔ سود کا عنصر بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے انشورنس بالاتفاق حرام ہے، ناجائز ہے۔ تکافل کے بارے میں بین العلماء کا آپس میں اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء تکافل کو حلال کہتے ہیں، بعض اس کو حرام کہتے ہیں، اور یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام لکھا ہے، بڑے آدمی ہیں، پاکستان کے بڑے آدمی ہیں۔ تو اگر وہ حلال کہہ رہے ہیں تکافل کو، تو جو لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کو بڑا مانتے ہیں، تو ان پر اطمینان کر سکتے ہیں، تکافل کا معاملہ کریں۔ اور اگر جو نہیں مانتے ان کو یا ان کی رائے سے متفق نہیں ہیں تو وہ نہ اختیار کریں۔ بہرحال انشورنس حرام ہے، تکافل کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ میت کے غسل میں استعمال ہونے والی چیزوں کا کیا کیا جائے؟ میت کے کپڑے، صابن وغیرہ۔ خان زمان، مظفر آباد، آزاد کشمیر سے، میت کو نہلاتے وقت اس کے جو صابن ہوتا ہے، کوئی خوشبویں ہوتی ہیں، لوگ ادھر مسجد میں بیچ دیتے ہیں جو بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ میت کے جو استعمال شدہ چیزیں ہیں ان کو استعمال آپ گھروں میں بھی کر سکتے ہیں۔ استعمال والد ہے، اس کے بیٹے اپنے والد کے کپڑے استعمال کر لینا جی، میں نے 2-3 جوڑے اپنے والد صاحب کے کتنے عرصے تک میں استعمال کرتا رہا۔ لیکن ہمارے ہاں ظلم دیکھو، زیادتی کی انتہا ہے۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کی وراثت لینے کے لیے سارے تیار ہیں، اس کا بینک بیلنس لینے کے لیے سارے تیار ہیں، اس کی زمین پراپرٹی لینے کے لیے سارے تیار ہیں، لیکن اس کے کپڑے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اوہو یہ بار کھڈو، یہ پتہ نہیں کیا ہو جاسی، یہ مردے والا صابن ہے، اس کی گھر نہیں رکھنا، بچے استعمال نہ کرن، پتہ نہیں کیا ہو جاسی، شرم نہیں آتی؟ یہ بیچارہ جو مر گیا، آج تم اس سے اتنی گن کرتے ہو جس نے اپنی ساری زندگی تم لوگوں کے لیے فنا کی۔ اور نہیں جی، بالکل غلط ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں، میت کے جو کپڑے ہیں، جو چیزیں ہیں استعمال نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کو دیں، دوسرا استعمال نہیں کرتا جا کے پھینک دیں۔ مفتی صاحب، ہمارے ملک میں رواج ہے کہ گورنمنٹ سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے روڈیں بلاک کی جاتی ہیں، کبھی پتھر اور کبھی کانٹے وغیرہ، آگ جلا کے روڈ بند کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ابو احمد بلوچی، بلوچستان سے۔ ہمارا چونکہ حالات ہی ایسے ہیں کہ ان حالات میں ذرا سی بات پر لوگوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے، تو بہرحال احتجاج ریاست نے حق دیا ہے، ریاست کی عوام کو احتجاج آپ کر سکتے ہیں، لیکن روڈیں بلاک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ روڈ سے ہٹ کر کہیں اگر کوئی احتجاج کرتا ہے اچھی بات ہے، کریں، حکومت سے اپنے مطالبات جو آپ کے ہوں منوائیں، لیکن روڈ بلاک کر دینا، ٹائر جلا کر آگ لگانا، ملک کی جو سرمایہ ہے اس کو جلانا، یہ قطعی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اور خاص کر روڈیں جو بلاک کی جاتی ہیں، اس میں نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ پچھلی دفعہ شاید کوئی احتجاج تھا، اس میں ایک آدمی تو اس کی بچی مر گئی، اس نے کہا جی کہ ان لوگوں نے مجھے راستہ نہیں دیا، میری بچی ایمرجنسی میں تھی اور ان لوگوں نے راستہ نہیں دیا اور میری بچی مر گئی، ہسپتال نہیں پہنچ سکی۔ کتنی عورتوں نے گاڑیوں کے اندر بچے پیدا ہوئے ان کے، ایسے بہت سارے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، روڈیں کم سے کم کھلی ہوں، سائڈ پہ لوگ اگر احتجاج کرتے تو کریں، اور اگر روڈ پر کرنا ہی پڑ رہا ہے تو کم سے کم راستہ خالی چھوڑیں گاڑیوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو مشقت پریشان نہ ہو، ورنہ لوگوں کی بد دعائیں ہوں گی۔ مفتی صاحب، ہمارے محلے میں 3 مسجدیں ہیں، ایک مسجد کے امام جوان ہیں، سارا دن کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، ماشاءاللہ، جب اذان ہوتی ہے تو دوڑ کر آتے ہیں اور بغیر وضو اذان دے دیتے ہیں،
اور بعد میں نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ قاضی نصر اللہ چنیوٹ سے، جو امام صاحب ہیں نوجوان ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ان کو تو میں یہی پیغام دوں گا کہ حضرت صاحب کھیلنے، زندگی کھیلنے اور تماشے کے لیے نہیں ہے، کبھی کبھار تھوڑا بہت ہو جائے تو بہرحال وہ مسجد میں آتے ہیں بغیر وضو کے اذان دیتے ہیں۔ میں نے اس پر پہلے بھی ایک دفعہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ بغیر وضو اذان دینا جائز ہے، دے سکتے ہیں، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ روز بغیر وضو یا اذان دے، کبھی کبھار ہو گیا تو آپ بغیر وضو اذان دے سکتے ہیں، ورنہ حق یہی ہے کہ اذان وضو کے ساتھ دی جائے، بغیر وضو کے اذان نہ دی جائے۔ باقی نوجوان مولانا صاحب کوئی مہربانی کریں۔ میت کے ساتھ خاموشی سے چلنا چاہیے کہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے؟ راج ولی میرا کلاں سے میت کے ساتھ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے ایک آدمی اونچی آواز سے بولتا ہے کلمہ شہادت، باقی سارے پر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، اس کا قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے یا تابعین کے زمانے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ایک رسم ہے، رواج ہے، لوگوں نے بہت ساری رسمیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کو دین سمجھتے ہیں اور یہ دین کا چورن بیچتے ہیں ظالم لوگوں۔ اللہ اور اس کے رسول نے کیا صحابہ کے زمانے میں کوئی وفات نہیں پایا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا لوگوں کے گھروں سے جنازے نہیں اٹھے؟ اگر جنازے اٹھے وہاں ایسا نہیں ہو تم کیوں کر رہے ہو؟ تو بہرحال ہم اس کو بدعت کہتے ہیں بھائی، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہیں سے۔ تبلیغی جماعت میں چلہ یا چارماں لگانا کیسا ہے؟ اختر زمان ضلع بدین سندھ سے۔ تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگانا چلہ، جس طرح سہ روزے کی ترتیب ہے ہماری جماعت کی بہترین ترتیب ہے، لگانا چاہیے، اس میں بڑا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے بے دین لوگ تبلیغ میں نکلے اور وہ دیندار ہو گئے۔ میں بتاتا ہوں کہ ایک تو ایسے آدمی سے میری ملاقات ہوئی جو اپنے زمانے کا اور اپنے اس علاقے کا چوٹی کا چور تھا، لیکن اب وہ وفات پا گئے، لیکن وہ جب تبلیغ میں گئے الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو ایسا انسان بنایا کہ جب وہ بیان کرتا تھا لوگ حیران رہ جاتے تھے، تو بعد میں وفات پا گیا۔ اس کے بڑے فائدے جانا چاہیے۔ باقی بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ سروزہ چلہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی سروزہ چلہ یہ ایک علاج ہے امت کے لیے، اور علاج کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ امت کے علاج کے لیے تو جانا چاہیے، بہت اچھی بات۔ عورت قبرستان میں جا سکتی ہے کہ نہیں؟ نام کوئی نہیں ظاہر کیا یہ کون تھے۔ عورت قبرستان میں جا سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے روکا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو۔ عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر واویلا شور و غل نہ کریں، رونا دھونا اور یہ جزا فضا کا معاملہ نہ ہو، تو عورت قبرستان میں جا سکتی ہے۔ ایک تیمم سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ شیراز خان، ایک تیمم سے جب تک آپ کا تیمم نہیں ٹوٹتا تو آپ نمازیں جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایک تیمم میں 1 2 3 4 20 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا تیمم نہیں ٹوٹا۔ جب تیمم ٹوٹا تو آپ کو دوبارہ سے تیمم کرنا پڑے گا۔ تو ایک تیمم سے بہت ساری نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور تیمم انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایک تیمم سے زیادہ نمازیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے؟ عبد الرؤوف پنڈ دادن خان سے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نماز کے اندر جو کیا جاتا ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ دیکھیں ہم رفع الیدین نہیں کرتے، اور رفع الیدین نماز میں نہ کرنے پر ہمارے پاس تگڑے دلائل موجود ہیں، ہم اس پر دلائل رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس پر بحث کروں، لیکن یہ کہہ دینا کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا، یہ بعض علماء کہتے ہیں بھائی سراسر ذاتی کرتے، منسوخ نہیں ہوا بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ہر سنت ہر زمانے کے اندر زندہ رہے گی، تو یہ کہہ دینا کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا یہ سراسر زیادتی ہے۔ جو علماء ایسے کہتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں خدا کا خوف کرو بھائی، کیا تم نے روز محشر حضور کے حوض پر نہیں جانا، حضور کا سامنا نہیں کرنا؟ منسوخ ہو گیا، منسوخ نہیں ہو گیا، ہم نہیں کرتے ہیں، اس پر دلائل رکھتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ منسوخ بالکل غلط ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی منسوخ نہیں ہوا۔ مفتی صاحب درود تو بہت سارے ہیں پڑھنے کے لیے، مگر میں اپنے اوراد میں یہ درود اگر شامل کر لوں تو کیسا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، سلیم اسلم صاحب، یہ شارٹ کٹ درود ہے، مختصر ہے بالکل، اور درودوں میں سب سے افضل درود تو درود ابراہیمی ہی ہے، درود ابراہیمی ہے، اور یہ درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، مختصر ہے، آپ اس کو پڑھیں، لیکن اس میں میری ایک رائے ہوگی کہ اگر اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو یوں پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی آل کو بھی بیچ میں شامل کر لیا جائے تو یہ بہت بہترین ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو امت کو درود تعلیم کیا ہے، اس درود کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی
آل محمد، حضور نے اپنی آل کا بھی ذکر کیا، تو اس صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود بھی ٹھیک ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ جو اس درود کو پڑھتے ہیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی آل کو بھی بیچ میں شامل کر لیں گے، انشاءاللہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا